بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا علی، میں چاہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤں، میری زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو، میں اگر کسی بھی جانب جاؤں تو میری عزت کی جائے، لوگ میری جانب دیکھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کی نظروں میں میرے لیے پیار و محبت اور شفقت موجود ہو۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے زندگی میں ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے لوگ میری عزت کریں اور میں ایک بہترین زندگی گزار سکوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا، اے شخص، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے اور جو کوئی تیری جانب دیکھے اس کو تجھ سے محبت ہو جائے اور تجھے پیار سے دیکھے اور اس کی آنکھوں میں تیرے لیے پیار اور شفقت ہو، تو میں تجھے کچھ چیزیں بتاتا ہوں تو یہ کر۔ 7 ایسے عوامل ہیں جو میں تجھے بتاؤں گا، جن عوامل کو کرنے سے انشاءاللہ تیری طرف لوگ پیار اور محبت سے دیکھیں گے اور تیرے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کریں گے۔ اس شخص نے پوچھا، اے علی مرتضیٰ، وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو کچھ چیزیں بتائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں وہ 7 چیزیں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ 7 کام آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں ہرگز نہیں کرنے۔ اگر وہ آپ 7 کام کریں گے تو آپ اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، آپ لوگوں سے میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل انسپریشنل اسلام کو سبسکرائب کیجئے اور بیل پر پریس کیجئے۔ اب سب سے پہلی چیز جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تو نے 7 چیزیں جو ہیں وہ نہیں کرنی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی۔ اے شخص، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے دنیا میں عزت ملے اور دنیا جہان میں تیرے لیے رحمتیں اور برکتیں ہوں، تو نے اپنے ماں باپ سے کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرنی۔ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو پال پوس کے اس قابل بنایا کہ وہ سوچ سکیں، اس کا دماغ چل سکے، اس کو اس قابل بنایا کہ وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر سکیں اور اپنے لیے ایک بہتر مستقبل تلاش کر سکیں۔ جب اولاد پلٹ کر اپنے والدین کے منہ میں لقمہ دیتی ہے، بات کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، تو وہ لمحہ ماں باپ کے لیے انتہائی دردناک ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ لوگ خود بھی لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو منع فرمایا کہ اے شخص، تو نے اپنے والدین کے ساتھ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنی جس سے ان کا دل دکھ سکے۔ والدین کے ساتھ نافرمانی، بدتمیزی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو لہٰذا میرے بہنوں اور بھائیوں، کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں اور کبھی بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہ آئیں۔ دوسری چیز جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو منع فرمایا وہ یہ تھا کہ تم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ جب کوئی کسی شخص پر ظلم کرتا ہے تو ظالم کی پکڑ لازمی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رسیاں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں۔ اب خود تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، فرعون کو آپ دیکھیں گے، نمرود کو دیکھیں گے، آپ ابو جہل کو دیکھیں گے، آپ عتبہ اور شیبہ، آپ جس کو بھی دیکھیں جس نے ظلم کیا اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اسے ظلم کی جو سزا ملی وہ نہایت شدید ملی، اور ظلم ناظرین کبھی بھی ٹھہرتا نہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اتنی ہی تیزی سے واپس آتا ہے، دکھا دیتا ہے کہ اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے،
لہٰذا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کیجئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر گھٹنے ٹیک کر دعا مانگا کیجئے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اے مالک ہم سے غلطی ہو گئی۔ جب آپ معافی مانگتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کو معاف بھی کرتی ہے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ بھی آپ پہ لوٹا دیتی ہے، لہٰذا معافی مانگیے، معافی کے طلبگار رہیے۔ تو جو ظلم کرتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ تیسری چیز جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ فرمانے علی شان ہے، جھوٹ تمام بیماریوں کی، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ فرمانے علی شان ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ تو جھوٹ نہ بولیے۔ آج سے آپ بھی میں بھی یہ تہیہ کرتی ہوں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں استقامت عطا کرے تاکہ ہم مستقبل میں جھوٹ نہ بولیں۔ چوتھی چیز جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو منع فرمایا وہ ہے نشہ۔ آپ نے فرمایا، اے شخص نشہ نہیں کرنا۔ لوگ نہیں سمجھتے کہ نشہ کس قدر تکلیف دہ عمل ہے، خاندان کے خاندان اجاڑ دیتا ہے، لوگوں کے ذہنی سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا، وہ کسی لمحے چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ خود تو ایک جانب، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اتنا مشکل کام ہے اس بندے کو ٹیکل کرنا جو کس طرح کا نشہ کرتا ہے۔ آپ نے ہر دم یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اے میرے مالک اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو اس پر اپنا فضل فرما اور اس سے اس لعنت سے چھٹکارا عطا کر دے۔ اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کے عیب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر وہ بد زبان ہے تو وہ کسی جگہ پہ بھی بد زبانی کرے گا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی کسی بھی برائی سے محفوظ رکھے، نشے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مسلمان کو دور رکھے۔ پانچویں چیز جس سے آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو منع فرمایا، آپ نے فرمایا وہ ہے زنا، کہ شخص زنا نہیں کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور ہوتا، حضرت عمر کا دور ہوتا، یا حضرت عثمان غنی کا دور ہوتا، ابو بکر کا دور ہوتا، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہوتا تو اس وقت ہر بالغ نوجوان کی شادی کر دی گئی ہوتی، مگر شادیاں لیٹ ہیں۔ ناظرین، جہیز مانگا جاتا ہے، لوگوں سے اتنی بڑی بڑی توقعات رکھی جاتی ہیں کہ والدین کے لیے بچوں کا رشتہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ یہاں غور کیجئے، جب آپ گناہ کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ انسان کی قدرتی نیڈ ہے، آپ کو ضرورت ہے اس عمل کی۔ اب جب ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ خود بخود زنا کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور زنا آپ کے رزق کا بہت بڑا دشمن ہے۔ آپ کے رزق سے برکت اڑ جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ آپ چاہے صبح سے لے کر شام تک کام کرتے رہیں، آپ کو پھر بھی ذہنی طور پر سکون نہیں ہوگا، آپ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائیں گے اور ٹینشن میں گر جائیں گے۔ یہ سارے کا سارا مسئلہ صرف زنا کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر شادیاں ہمارے معاشرے میں جلدی کی جائیں تو ہم لوگ زنا سے بچ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص زندگی میں کبھی زنا نہیں کرنا۔ چھٹی چیز جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو منع فرمایا وہ ہے غرور۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص کبھی بھی غرور نہیں کرنا، کیونکہ غرور و تکبر صرف ایک ہی ذات کو سجتا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہم چھوٹے ہوتے سے اب تک یہ بات پڑھتے آ رہے ہیں کتابوں میں، قصوں میں، کہانیوں میں، کہ غرور کا سر نیچا۔ غرور جو کرتا ہے اس کا کوئی بھی مستقبل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا گھر دے دیا، اچھی سواری دے دی، اچھی شکل دے دی، اچھی بیوی دے دی یا اچھے بچے دے دیے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی والی والدیک، کہ جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس کو مزید عطا کروں گا۔ تو کبھی بھی زندگی میں غرور نہ کریں۔ انسان اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی کسی بھی چیز پر غرور کر سکے، کیونکہ یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ انسان کیسے غرور کر سکتا ہے؟ غرور تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی سجتا ہے۔
सातवीं चीज़ जिससे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने उस शख्स को मना फरमाया, आपने फरमाया ऐ शख्स ज़िंदगी में कभी भी हराम नहीं खाना। जो लोग हराम खाते हैं फिर दुआएं मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, फिर लोगों से कहते फिरते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारी औलाद नाफरमान है, ख़ानदानों में उनकी इज्जत नहीं होती, लोग उनका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते, तो क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का। दौलत की हवस में इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन हवस ख़त्म नहीं होती, तो हवस से बचें। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, या अल्लाह हमें 7 अवामिल जिनका हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने उस शख्स को करने से मना फरमाया, या अल्लाह हमें भी तू इनसे बचा ले।